السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں بہترین رہنمائی عطا فرمائی۔ اسلام صرف عبادات کا دین نہیں بلکہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ انسان کو عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات اور ذاتی صفائی تک ہر معاملے میں رہنمائی دیتا ہے۔ انہی تعلیمات میں ایک اہم حکم جسمانی صفائی کا بھی ہے، جس میں زیر ناف کے بال صاف کرنا بھی شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند فطری اعمال کو سنت قرار دیا، جن میں مونچھیں تراشوانا، ناخن کاٹنا، بغل کے بال صاف کرنا اور زیر ناف کے بال کاٹنا شامل ہیں۔ ان اعمال کا مقصد انسان کو پاکیزگی، صفائی اور اچھے اخلاق کی زندگی کی طرف رہنمائی کرنا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ مدت مقرر فرمائی کہ مونچھیں تراشنے، ناخن کاٹنے، بغل کے بال صاف کرنے اور زیر ناف کے بال صاف کرنے میں 40 دن سے زیادہ تاخیر نہ کی جائے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سنت پر باقاعدگی سے عمل کرے اور 40 دن مکمل ہونے سے پہلے ہی صفائی کر لے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر بال جلدی بڑھ جائے تو ہفتہ یا 15 دن میں بھی صاف کرنا بہتر ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان ہمیشہ صفائی اور پاکیزگی کے حالت میں رہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے۔ جب انسان کو اپنے جسم کی صفائی کا خیال رکھتا ہے تو وہ نہ صرف سنت پر عمل کرتا بلکہ بیماریوں اور بدبو سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ بعض لوگ سستی یا غفلت کی وجہ سے مہینوں تک زیر ناف کے بال صاف نہیں کرتے، حالانکہ یہ سنت کے خلاف ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ اپنی روزمرہ زندگی میں اس عمل کو معمول بنا لے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ صفائی کرتے وقت احتیاط کی جائے تاکہ جسم کو نقصان نہ پہنچے۔ جس طریقے سے آسانی اور حفاظت کے ساتھ بال صاف کیے جا سکے وہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ شریعت نے کسی ایک خاص آلے کو لازم قرار نہیں دیا۔ ناظرین کرام، اب ہم اس کے آداب، حکمتوں اور اس سے متعلق چند اہم سوالات پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام صفائی اور پاکیزگی کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے جسم، لباس اور رہنے کی جگہ کو صاف رکھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کی ترغیب دی جو انسان کو پاکیزہ رکھتے ہیں۔ زیر ناف کے بال صاف کرنے کا مقصد صرف ظاہری خوبصورتی نہیں بلکہ جسمانی صفائی، بدبو سے بچاؤ اور طہارت کو برقرار رکھنا بھی ہے۔ اگر یہ بال بہت زیادہ بڑھ جائیں تو پسینہ، میل اور جراثیم جمع ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے، اس لیے انہیں مناسب وقفے سے صاف کرنا بہتر ہے۔ اسلام نے کسی خاص دن کو لازم قرار نہیں دیا۔ اگر کسی کے بال جلدی بڑھتے ہیں تو وہ 1 یا 2 ہفتے بعد بھی صاف کر سکتا ہے، اور اگر آہستہ بڑھتے ہوں تو 40 دن سے پہلے کسی بھی وقت صاف کرنا چاہیے۔ 40 دن سے زیادہ تاخیر کرنا سنت کے خلاف سمجھا گیا ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا بال کاٹنا بہتر ہے یا جڑ سے صاف کرنا؟ علماء نے بیان کیا ہے کہ اصل مقصد صفائی حاصل کرنا ہے، اس لیے جس محفوظ طریقے سے بال اچھے طرح صاف ہو جائے وہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ صفائی کرتے وقت انسان کو تنہائی اختیار کرنی چاہیے اور اپنی ستر پوشی کا مکمل خیال رکھنا چاہیے۔ اسلام حیا کا دین ہے، اس لیے ایسے کام دوسروں کے سامنے کرنا درست نہیں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ صفائی کے بعد ہاتھ اچھی طرح دھوئے جائے اور اگر ضرورت ہو تو غسل یا وضو کے ذریعے مزید طہارت حاصل کی جائے۔ اس سے انسان جسمانی طور پر بھی تازگی محسوس کرتا ہے۔ کچھ لوگ شرم یا سستی کی وجہ سے اس سنت کو نظر انداز کرتے ہیں، حالانکہ ایک مسلمان کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ اپنی ذاتی صفائی کا باقاعدہ خیال رکھے۔ یہ عمل چھوٹا معلوم ہوتا ہے مگر سنت پر عمل کی نیت سے کیا جائے تو اس پر اجر کی امید ہے۔ ناظرین کرام، اب ہم ان عام غلطیوں کا ذکر کریں گے جو بعض لوگ لا علمی یا غفلت کی وجہ سے کرتے ہیں تاکہ ہم سب ان سے بچ سکے۔ اسلام ہمیں ہر کام اعتدال، صفائی اور احتیاط کے ساتھ کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ زیر ناف کے بال صاف کرنا انہی اعمال میں سے ہے جنہیں سنت،
فطرت قرار دیا گیا ہے، اس لیے اس عمل کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی غلطی یہ ہے کہ بعض لوگ مہینوں تک زیر ناف کے بال صاف نہیں کرتے، حالانکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق 40 دن سے زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے بہتر ہے کہ اس سے پہلے ہی صفائی کر لی جائے۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ گندے یا استعمال شدہ بلیڈ سے صفائی کی جاتی ہے، اس سے جلد پر زخم، انفیکشن اور دیگر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہمیشہ صاف اور محفوظ ریزر یا ٹرمر استعمال کریں، اور اگر بلیڈ خراب ہو جائے تو اسے تبدیل کر دیں۔ تیسری غلطی جلد بازی کرنا ہے، جلدی میں صفائی کرنے سے کٹ لگنے یا جلد زخمی ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے سکون اور احتیاط سے یہ کام کرنا چاہیے۔ چوتھی غلطی صفائی کے بعد استعمال شدہ ریزر یا ٹرمر کو صاف نہ کرنا ہے۔ صفائی کے آلات کو دھو کر خشک جگہ پر رکھنا چاہیے تاکہ جراثیم نہ پھیلے۔ بعض لوگ شرم کی وجہ سے اس سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ اسلام میں حیا کے ساتھ صفائی اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ تنہائی میں یہ عمل کرنا چاہیے اور سطر کی حفاظت کا مکمل خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف زیر ناف کے بال صاف کرنے سے غسل فرض نہیں ہوتا، البتہ جسم اور ہاتھوں کی صفائی ضروری ہے، اور اگر کسی اور وجہ سے غسل واجب ہو تو پھر غسل کیا جائے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ جب بچے بالغ ہونے کے قریب پہنچے یا سمجھدار ہو جائے تو انہیں جسمانی صفائی، طہارت اور اسلامی آداب محبت اور نرمی سے سکھائے تاکہ وہ شروع سے ہی ان سنتوں کے عادی بن جائے۔ ناظرین کرام، اب ہم زیر ناف کے بال صاف کرنے سے متعلق چند اہم شرعی مسائل اور عام سوالات پر گفتگو کریں گے تاکہ اس سنت پر صحیح علم کے ساتھ عمل کیا جا سکے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام آسانی کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر تنگی نہیں بلکہ آسانی چاہتا ہے، اسی لیے شریعت نے صفائی کے اصول تو بیان کیے ہیں لیکن ان میں غیر ضروری سختی نہیں کی۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار، زخم یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے زیر ناف کے بال صاف نہ کر سکے تو کیا حکم ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اگر واقعی عذر موجود ہو تو اللہ تعالیٰ بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جیسے ہی عذر ختم ہو، مناسب وقت پر صفائی کر لینی چاہیے۔ ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کیا کسی خاص دن مثلا جمعہ کے دن زیر ناف کے بال صاف کرنا ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت نے کوئی خاص دن فرض یا لازم نہیں کیا، البتہ جمعہ سے پہلے غسل، ناخن تراشنا اور صفائی کا اہتمام کرنا اچھا عمل سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر کسی اور دن صفائی کی جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا رات کے وقت زیر ناف کے بال صاف کرنا درست ہے؟ اس بارے میں شریعت میں کوئی ممانعت ثابت نہیں۔ دن ہو یا رات، جب بھی مناسب موقع ہو اور صفائی و احتیاط کے ساتھ یہ عمل کیا جائے، جائز ہے۔ صفائی کرتے وقت اپنے جسم کو زخمی ہونے سے بچانا بھی ضروری ہے۔ اگر جلد بہت حساس ہو تو ایسا طریقہ اختیار کرے جس سے نقصان نہ پہنچے۔ اگر صفائی کے بعد شدید خارش، زخم یا انفیکشن محسوس ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ دوسروں کا ریزر یا ٹرمر استعمال کرنے سے گریز کرے، کیونکہ اس سے بعض بیماریوں کے منتقل ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ اپنی ذاتی صفائی کے اشیاء استعمال کرے۔ اسلام ظاہری صفائی کے ساتھ باطنی پاکیزگی کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ جس طرح ہم جسم کی صفائی کرتے ہیں، اسی طرح دل کو حسد، تکبر، جھوٹ اور گناہوں سے بھی پاک رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی ایک کامل مسلمان کی نشانی ہے۔ ناظرین کرام، اب ہم سنت فطرت پر عمل کی برکتوں اور پاکیزگی کی اہمیت پر گفتگو کریں گے۔ اسلام صرف عبادات کا دین نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ کھانے پینے سے لے کر لباس، معاملات اور جسمانی صفائی تک ہر چیز کے لیے بہترین اصول عطا کیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی فطرت صفائی سے متعلق چند اعمال کی تعلیم دی، جن میں مونچھیں تراشنا، ناخن کاٹنا، بغل کے بال صاف کرنا اور زیر ناف کے بال صاف کرنا شامل ہے۔ ان اعمال کا مقصد انسان کو پاکیزہ، صحت مند اور مہذب زندگی گزارنے کی تربیت دینا ہے۔
جب ایک مسلمان باقاعدگی سے اپنی جسمانی صفائی کا خیال رکھتا ہے تو اس کے اندر نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے، وہ اپنی عبادات بھی زیادہ اطمینان اور تازگی کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ پاکیزگی نہ صرف جسم کو سکون دیتی ہے بلکہ دل میں بھی خوشگوار پیدا کرتی ہے۔ اسلام نے ظاہری صفائی کے ساتھ باطنی صفائی پر بھی زور دیا ہے۔ اگر انسان کا جسم صاف ہو لیکن اس کے دل میں تکبر، حسد، بغض، جھوٹ یا ظلم ہو تو اس کی شخصیت مکمل نہیں ہوتی۔ اسی لیے قرآن و سنت ہمیں دل کی اصلاح کی بھی مسلسل تعلیم دیتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سنت پر عمل صرف ایک عادت نہیں بلکہ عبادت بن سکتا ہے اگر اسے اللہ تعالیٰ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت سے کیا جائے۔ ایک معمولی سا عمل بھی اخلاص کی وجہ سے باعث اجر بن جاتا ہے۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ جسمانی صفائی کو صرف فیشن یا ظاہری خوبصورتی کے لیے اختیار کرتے ہیں، جبکہ مسلمان کی نیت اس سے بلند ہونی چاہیے۔ ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا، سنت کو زندہ کرنا اور پاکیزگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ والدین اور اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ نئی نسل کو بچپن ہی سے صفائی، طہارت اور اسلامی آداب کی تعلیم دیں۔ جب بچے ان عادات کے ساتھ بڑے ہوں گے تو ان کی پوری زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھل جائے گی۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ سلسلہ مفید لگ رہا ہے تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سنت فطرت کی اہمیت سے آگاہ ہوں اور اپنی زندگی میں پاکیزگی کو اپنائیں۔ ناظرین کرام، اب ہم زیر ناف کے بال صاف کرنے سے متعلق چند عام غلط فہمیوں کا جائزہ لیں گے، کیونکہ بہت سے لوگ سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں، حالانکہ اسلام ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح علم حاصل کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ زیر ناف کے بال صاف کرنا صرف ایک اختیاری یا غیر اہم عمل ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنن فطرت میں شمار فرمایا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو حتی الامکان اس سنت پر پابندی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ اگر 40 دن گزر جائیں تو انسان گناہ گار ہو جاتا ہے اور اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ درست بات یہ ہے کہ حدیث میں 40 دن سے زیادہ تاخیر نہ کرنے کی ہدایت آئی ہے، اس لیے مسلمان کو اس مدت سے پہلے صفائی کر لینی چاہیے۔ عبادات کی قبولیت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس لیے ایسی قطعی بات کہنا درست نہیں۔ تیسری غلط فہمی یہ ہے کہ زیر ناف کے بال صاف کرنے کے بعد غسل کرنا ہر حال میں فرض ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صرف بال صاف کرنے کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ اگر جنابت یا کوئی دوسری شرعی وجہ موجود ہوں تو غسل واجب ہوگا، ورنہ نہیں۔ چوتھی غلط فہمی یہ ہے کہ صرف ایک ہی طریقہ شرعاً درست ہے۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ اصل مقصد بالوں کی صفائی ہے۔ اگر محفوظ طریقے سے ریزر، ٹرمر یا کوئی اور مناسب ذریعہ استعمال کیا جائے اور جسم کو نقصان نہ پہنچے تو اس کی گنجائش ہے۔ پانچویں غلط فہمی یہ ہے کہ خواتین کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صفائی اور طہارت کی یہ سنت مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے، البتہ ہر شخص اپنی شرم و حیا اور ستر کا مکمل خیال رکھتے ہوئے یہ عمل کرے۔ ناظرین کرام، اسلام کا ہر حکم کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہے۔ بعض حکمتیں ہمیں فوراً سمجھ آ جاتی ہیں اور بعض کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو خوش دلی سے قبول کرے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کسی مسئلے میں اختلاف یا شک ہو تو سوشل میڈیا کی غیر مستند باتوں پر اعتماد کرنے کے بجائے مستند علماء سے رجوع کریں تاکہ صحیح رہنمائی حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے، ہماری ظاہری اور باطنی پاکیزگی کو قبول فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔